یا اللہ۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ وسائل والی قوم، سب سے زیادہ پیسے والی قوم، سب سے زیادہ پاورفل قوم مسلمانوں کی ہے۔ تیل سارا ان کے پاس ہے، آبی معدنی ذخائر سارے مسلمانوں کے قبضے میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم، مقہور، مجبور اور ظلم رسیدہ قوم بھی مسلمانوں کی ہے۔ کشمیر ایک ملک ہے جس میں پچھلے نصف صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں آدمی کو عمر قید ہو گئی؟ عمر قید جو ہوتی ہے وہ 14-15 سال ہوتی ہے۔ کشمیریوں کو تقریباً 70 سال ہونے کو ہے۔ کئی نسلیں ان کی تباہ ہو گئی۔ کتنا خون بہتا ہے روز کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ عید کی نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے اور کشمیر کے مسلمان اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھا رہے تھے۔ آپ لوگ بڑی عید پر گوشت تقسیم کر رہے تھے اور کشمیر کے مسلمان انسانوں کی کٹی ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ ظلم روز ہوتا ہے، یہ زیادتی روز ہوتی ہے، اور صرف کشمیر کے ساتھ نہیں، برما کے مسلمانوں کو کئی سال بیت گئے ہیں، انہیں کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں دیتا، ان کے لیے اتنی بڑی زمین میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی شخص انہیں اپنے پاس رکھ سکے، بٹھا سکے۔ چند لاکھ مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے تو ملک شام، جس کو کئی دفعہ قتل کیا گیا، کئی دفعہ مارا گیا، ایک بستی میں 4 جنازے اٹھ جائیں تو سارا شہر خوف سے کراہنے لگتا ہے، بیویاں گھر میں روٹی نہیں پکاتی، بچے ڈیوٹی پہ نہیں جاتے کہ بڑا خوف ہے، 4 جنازے ہو گئے۔ میرے بھائی، 4 لاکھ شام کے مسلمان قتل ہو گئے، 4 لاکھ لوگ۔ کچھ دن پہلے اخبار پر ایک بچے کی تصویر تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ اس کے باپ سے یا اس کے کسی رشتہ دار سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہنستا کیوں ہے حالانکہ خون بہہ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہاں روز خون بہتا ہے، ہمارے بچے آبادی ہو گئے۔ یہ خون کو کھلونا سمجھنے لگے ہیں، بہتا جو روز ہے۔ کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آتی، شامیوں کی غلطی کیا ہے، حلب کے شہر میں کیا کسی نے کوتاہی کر دی ہے؟ سنا ہے کہ انسان کچھ باغی ہو گئے ہیں، کچھ حکومتوں کو نہیں مانتے تو حکومتیں اپنا آپ منوانے کے لیے انہیں روز قتل کرتی ہیں۔ تھوڑا سا اور ایک صفحہ اور الٹوں تو فلسطین کی طرف جاؤں گا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سفر کرنا چاہیں، خواہش کریں کہیں جانے کی تو کہاں جائیں؟ تو میرے رسول پاک نے فرمایا یا حرم مکہ میں آنا یا میری مسجد نبوی میں آنا، اور اگر تیسری جگہ جانا ہوا تو مسجد اقصیٰ میں جانا۔ فرمایا مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھو گے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، میری مسجد نبوی میں ایک پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم کعبہ میں ایک پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصیٰ جس میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جا کے جماعت کرائی۔ یہودی 2-2.5 لاکھ ہیں کل پوری دنیا میں، انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے فلسطین کو، رہنے کو گھر نہیں، سونے کو جگہ نہیں۔ مسجد اقصیٰ کے کئی دفعہ بم برسے ہیں، کئی دفعہ وہ مسجد ٹوٹی ہے جہاں
کئی سال جس مسجد کی طرف منہ کر کے میرے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے فضائل بیان کی، وہ مسجد کفر کے قبضے میں ہے۔ عراق پہ حملہ ہوا، پوری دنیا کو یہ بتلایا گیا کہ صدام حسین کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لہذا ہم اسے ماریں گے اور اس سے ہتھیار لیں گے۔ کوئی ملک اسلامی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی، کہا چلو مار لو۔ صدام کو قتل کرنا تھا، لیکن لاکھوں عراقی، عراق وہ ملک تھا جس کو عقل العرب کہا جاتا تھا، عربوں کی سب سے زیادہ ذہین لوگ عراق میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نے عراق کو پسند کیا۔ امام جعفر صادق نے ڈیرا لگایا عراق میں جا کے۔ عراق کی وہ بستی جس بستی کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کا مزار ہے، عراق کی وہ بستی جس میں امام حسین آرام فرما ہے، عراق کی وہ بستی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، عراق وہ علاقہ ہے جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، عراق وہ جگہ ہے جس کے اندر حضرت امام سیدنا جنید بغدادی کا مزار ہے، حضرت سری سکتی وہاں پہ ہے، حضرت معروف کرخی وہاں پہ ہیں، قطب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا جہاں مسکن تھا، جہاں ان کا بسیرا تھا، اس بغداد پہ بم برسے۔ بغداد شریف جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کھنڈر ہے وہاں کا ایئرپورٹ، کھنڈر بن گیا۔ اور ایک صاحب، ایک بزرگ کراچی کے گزشتہ دنوں گئے تو واپس لوٹ کے کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو، تو کہنے لگے خوبصورت عربی نوجوان، بڑے خوبصورت اس کے طور طریقے، گورے سفید رنگ پر کالی سیاہ داڑھی، بڑے جیسے چاند کے گرد کالی گھٹاؤں کا حالہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ خوبصورت سا نوجوان، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کسی حسین گھرانے کا ہے۔ کہتے ہیں وہ میرے قریب آیا تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا، میں نے کہا کوئی شہزادہ ہے، سے ملوں گا تو پوچھوں گا کہ تو حضرت جنید بغدادی کے خاندان کا ہے یا معروف کرخی کے، حضرت سری سکتی سے تیرا رشتہ ہے یا غوث اعظم جیلانی سے؟ تو فرماتے ہیں وہ نوجوان جب میرے قریب آ کے کھڑا ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے پھیلایا اور کہنے لگا صاحب 4 دن سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکی، اگر کچھ مل جائے تو میں گھر لے جاؤں۔ فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا تو تڑپتا بھی تھا کہ اللہ یہ تو وہ جگہ تھی یہاں سے لاکھوں لوگ روز کھا کے جایا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا جو حال ہے، ہم لوگ، اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی، مولوی، پیر، صوفی، سیاستدان، تاجر، دکاندار، مزدور، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے۔ کہنے لگے نہ تو ہمارے پاس فقیری اس طرح کی ہے جس طرح کی مولا علی کی تھی، اور نہ دولت اس طرح کی رہ گئی ہے جس طرح عثمان غنی کی تھی۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی، ملت اسلامیہ زبوں حالی کا شکار ہے، زبوں حالی کا۔ اس طرح بھکاری ہاتھ میں کاسا پکڑ کے مانگنے جاتے ہیں نا کسی کے سامنے اور اس کی خوشامدیں کرتے ہیں، تیرے بچے جیتے رہے، اس کے سامنے جا کے اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارے حکمران یورپ کے سامنے جا کے، امریکہ کے سامنے جا کے مانگتے ہیں، کاسا لیسی کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا اور کھل کے بات کروں، کوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا اور کھل جاؤں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اٹھتے بیٹھے کھاتے پیتے رشتہ داریاں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن ان کا دل کفر کے ساتھ دھڑکتا ہوگا، ان کا باطن یہودی کے ساتھ ہوگا، اندر سے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا مریں گے بھی تمہارے درمیان، جنازے بھی پڑھے جائیں گے، دفن بھی کیے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کھڑے یہودیوں کے ساتھ کیے جائیں گے، کھڑے عیسائیوں کے ساتھ کیے جائیں گے، ہندوؤں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، سکھوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے تن مسلمان تھے، من مسلمان نہیں تھے۔
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست نہ ہونا۔ کیا نہ ہونا؟ اللہ فرماتے ہیں سست وَلَا تَهِنُوا، سست نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان پکا رکھنا، میں غلبہ تمہیں ہی عطا کروں گا۔ فرمایا حکومتیں قیادتیں تمہارے ہاتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن ہو، شرط یہ ہے کہ تم پکے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ سویرے میری دکان کھلتی ہے، مجھے اس سے کیا غرض، میں شام تک بچوں کی روزی روٹی کما لیتا ہوں، بس کافی ہے۔ میرے بھائی، ہم بحیثیت باپ سوچتے ہیں، بحیثیت بیٹا سوچتے ہیں، بحیثیت بھائی سوچتے ہیں، بحیثیت برادری کے سوچتے ہیں، بحیثیت ایک کارکن کے سوچتے ہیں۔ بتلائیے نا، کبھی کبھی بحیثیت مسلمان بھی سوچنا چاہیے نا، کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے دین کا میرے اوپر کچھ فریضہ ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے تو اتنا کچھ کیا ہے، خاندان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں نے اپنے محلے کے لیے کیا ہے، بستی کے لیے کیا ہے۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نے اپنے مذہب کے لیے کیا کیا، میری اپنے دین کے لیے کیا خدمات، میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے کتنی جدوجہد ہے، قرآن مجید کی تعلیم آگے پہنچانے کے لیے میں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ وہ جو ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر لگائی تھی، حضور نے فرمایا تھا غلاموں سن لو، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اب میری ایک ایک آیت پکڑو اور میدان میں نکل جاؤ، لوگوں کو میرا دین پہنچاؤ، لوگوں کو میرے مذہب سے آشنا کرو، لوگوں کو میرا پیغام قرآن و سنت سناؤ۔ اس کے لیے میری اور آپ کی خدمات کیا ہے؟ میری ملت کا جوان وہ موٹر سائیکل ڈھونڈنے نکلا ہے، وہ کوٹھی ڈھونڈنے نکلا ہے، وہ جائیدادیں بنانے نکلا ہے، وہ نکلا ہے بازار کے اندر گلی کوچے کے اندر، وہ صرف یہ تلاش کر رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ آج 20,000 30,000 کیسے جمع ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بڑا کریں میرے بھائی۔ مسلمان فقدان کا شکار ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے بستیاں اجڑ رہی ہیں، ایک ایک۔ صدام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں نکلا، کوئی تھے برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے تسلیم کیا، اس نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی، ہم سے غلطی ہو گئی، لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، اور ایک اس کے پاس ایک بھی ہتھیار ایسا برآمد نہ ہوا۔ اس نے اعتراف کیا، اعتراف جرم کیا۔ کسی مسلمان حکمران کو 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں، کسی نے بول کر کے نہیں کہا، کسی نے بول کر کے نہیں کہا کہ بھئی اگر تم نے اتنے لوگ مروا دیے، غلطی کی، تو ہم تمہیں عالمی عدالت میں لے جائیں گے، تم پر مقدمہ کریں گے، تمہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ سستا خون مسلمانوں کا۔ اس کے مرتے ہی کیا ہوا؟ مصر بھی سارا تباہ ہو گیا، سارا لیبیا سارا اجڑ گیا، بستیاں تیس نیس ہو گئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، گلے کاٹ کے افغانی مسلمانوں کو ان میں پیٹرول بھرا دیا اور آگ لگائی گئی، ان کی لاشیں کاٹ کے درختوں کے ساتھ لٹکائی گئی۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں خرید کر اسلام کا لبادہ اڑا کر ان سے مسلمانوں کا قتل عام کرایا گیا۔ میں اور آپ مست ہیں، میں کہتا ہوں شہر کی سب سے آخر والی مسجد میری ہے، میں یہاں بولوں گا بھی تو اس سے کسی کو کیا اثر ہوگا؟ میں کہتا ہوں میں سب سے پیچھے رہتا ہوں، وہاں تو شہر ختم ہو جاتا ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میری آواز چھوٹی ہے، میں بولوں گا بھی تو کیا اثر ہوگا؟ اور میرے بھائی اثر بڑا ہوتا ہے، اثر بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص پیغام دیتا ہے اور پیغام اللہ اور اس کے رسول کا دیتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کعبہ بنایا تو میں اکیلا تھا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، رب کریم نے فرمایا ابراہیم تو آواز دے، لوگوں کو کہے حج کے لیے بلا، ان کو کہے میرے گھر کا حج کرے۔ تو میں نے کہا اللہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ تو عرش کے مالک نے کہا آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے، تو بول تو صحیح، لب کھول تو صحیح، تو اٹھ تو صحیح، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو بات تو کرنا، تو اٹھ تو صحیح نا، تو بات ہی نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو اربوں کھربوں لوگوں نے میری آواز پہ لبیک کہا،
تو میں نے کہا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے جو جواب دے رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا جو ابھی ماؤں کے رحموں میں نہیں آئے، جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، میں نے ان کی روحوں کو بھی تیری آواز سنا دی ہے، وہاں تک بھی تیرا پیغام پہنچ گیا ہے، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ ہی کعبے کا دیدار کرنے جائے گا، اتنی دفعہ وہاں کا عمرہ اور حج کرنے جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور غور کریں، اٹھتے ہی نہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ کئی دفعہ مجھے پیغام آتے ہیں، میسج آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ سیاست کا، اس سے سیاستدان تو کرسی کی بات کرتا ہے، مذہب کی بات تھوڑی کرتا ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اور آپ نے حضور کے سامنے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کے مسلمان پر حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دکھتی ہوئی ملت، تڑپتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے دکھ اور ہمارے دکھ برابر ہیں، ان کی تکلیفیں اور ہماری تکلیفیں برابر ہیں۔ آج یکجہتی کشمیر پہ چند بیان داغ دیے جاتے ہیں، اور ہماری یہ حکومتیں بول کے کہتی ہیں ہم اخلاقی مدد کر رہے ہیں۔ اخلاقی مدد وہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاقی مدد کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص اپنے باپ کو کہتا ہے میں تیری اخلاقی مدد کروں گا، روٹی نہیں دوں گا، اخلاقی پیار کروں گا، کپڑا نہیں دوں گا، اخلاقی محبت کروں گا، رہنے کو مکان نہیں دوں گا، تجھے کوئی مارے گا تو تیری مدد نہیں کروں گا۔ تو اخلاقی مدد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد تو وہ ہوتی ہے جو پیسے کے ساتھ بھی ہو، بازو کے ساتھ بھی ہو، تلوار کے ساتھ بھی ہو، اخلاق کے ساتھ بھی ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے ماننے والے ایک وجود کی طرح، ایک جسم کی طرح، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ مسلمان اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو دکھ ہے، یہ تو داستان ہے، یہ تو ہو رہی ہے، اخباریں لکھ رہی ہیں روز، ہمیں کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سبق سننا ہے آج۔ سبق کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ برما کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کشمیر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم فلسطین، افغانستان، عراق کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، مسلمان کی سب سے بڑی تلوار اس کا کردار ہوتا ہے، مسلمان کا کردار۔ چلیں عراق افغانستان کو تو قتل و غارت امریکہ نے کر دی، یورپ نے کر دی، لیکن جو روز دکانوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو نہیں نا، وہ آ کے ہم سے بلوا جاتا ہے۔ یہ جو روز ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہم کر رہے ہیں، یہ تو وہ ہم سے نہیں نہ کرا رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں خدا را اس جملے پہ غور کرنا، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو، اور بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا ہم کیا ہیں۔ ایک ملک ہے ملائیشیا، سنا ہے نام آپ حضرات نے؟ جس نے سنا وہ بس بتائیے گا، دوسرا نہ بتائیے، نام تو سنا ہے نا آپ حضرات؟ ملائیشیا میں کوئی جماعت نہیں گئی کلمہ پڑھانے کے لیے، فوجی نہیں گئے، سارا ملک مسلمان ہوا۔ کیسے مسلمان ہوا؟ دو صحابی تھے، ان کا کام نہیں چلتا تھا، ان کی دکان تھی طائف میں، کاروبار نہیں چلتا تھا، دونوں نے ارادہ کیا، کہنے لگے یہاں کام نہیں چلتا، جگہ بدل نہ لیں؟ بدل لیتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا خیال بنا کہ ملائیشیا میں چل کے دکان کرتے، اس ملک کے اندر آ گئے۔ یہاں دو صحابہ نے دکان ڈال لی، سودا بھی کھرا دیتے، بات بھی کھری کرتے، دلوں میں بھی سچ تھا، زبانوں پہ بھی، کاروبار کرنے آئے، کاروبار، زبان بھی سچی، دل بھی سچا، بات بھی سچی۔ جو آدمی آتا اس سے محبت کرتے، اس کو کہتے یہ سودا جتنا تو لینے آیا اس سے تھوڑا بھی لے گا تو تیرا کام چل جائے گا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ خیر خواہ ہے۔ ایک دن کے اندر 5 وقت وہ دکان بند بھی ہوتی، وہ بند کر کے دکان نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں جب واپس آتے تو دکان کے باہر لائن لگی ہوتی، سودا خریدنے والوں کی لائن لگی ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہیں اور سے نہیں لینا، انہی سے لینا ہے۔ یہ بات سچی کرتے ہیں، بھلے کی کرتے ہیں، خیر کی کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر میں کوئی کام کرانا چاہتا پہلے ان دکانداروں سے جا کے مشورہ لیتا، کہتا بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، میرے گھر کے اندر کتنی لوں تو کام چلے گا، کیا کروں؟ دکان، ان 2 رات کی دکان، اور بھائی دکان پہ بیٹھے ہیں صحابہ، لوگ مشورہ لیتے، وہ مشورہ دیتے، لوگ ان سے سوال پوچھتے، وہ جواب دیتے، انہیں سودا دیتے، بات چیت ہوتی۔ لوگ ان سے پوچھتے ہم نے تو دھرتی دیکھی ہے، تم جیسے نہیں دیکھے،
ہم نے زمانہ دیکھا ہے، بڑی بڑی دکانوں پہ گئے ہیں، تم جیسے نہیں دیکھے، تم کون ہو؟ اسے اب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے اور دیکھ کے کہتے ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی عمر فاروق کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ ابھی تو تم نے عثمان غنی کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ ابھی تم نے علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھا۔ اور فرمایا ہم تو نوکر ہیں، ابھی تم نے محمد عربی کو نہیں دیکھا، ابھی تم نے سید عالم کو نہیں دیکھا۔ یہ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے؟ ابھی تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے تم ہو کون؟ تعارف تو کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رائی ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، چٹھا صاحب ہوتے ہیں، ہم جناب انصاری صاحب ہوتے ہیں۔ یہ تعارف نہیں کرایا۔ کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلم ہوتے ہیں، ہم مومن ہوتے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ دو بندوں نے دکان ڈالی، جا کے مسجد نہیں ڈالی، خانقاہ نہیں، مزار نہیں، دکان ڈالی اور سارے کا سارا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میری بات سنیں نا، یہ روز بروز ایک بات بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بیداری امت کانفرنس میں آنے والے میرے بھائیوں، ایک بات بڑی ضروری ہے۔ مسلمان کو جب بھی نقصان پہنچا ہے، پہلے اندر سے غدار بکے ہیں، لوگوں نے ایمان بیچا ہے، لوگوں نے ایمان بیچا ہے۔ کسی نے 2 کروڑ کا، کسی نے 10 کروڑ کا، کسی نے 20 کروڑ کا، کسی نے 2 ارب کا ایمان بیچا۔ ایمان حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے جب پکڑا تو کہنے لگا بول تیری قیمت کیا ہے، کیا لے گا؟ آپ فرمانے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ فرمایا جو دولت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں ایماندار ہوں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک رسول اللہ کے غلام کے، ہمیں اپنے خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، ہمیں اپنے مزاج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا نرمی پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں پورے طور پر اپنی تربیت کرنا ہوگی۔ ہم اپنے وعدے کو نبھا کریں، ہم جس ذمہ داری پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے ہم اس ذمہ داری کا پاس اور لحاظ کریں، ہم احساس پیدا کریں کہ ہمارے کردار و عمل سے کوئی دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ کہا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو پورا پیار کرے، اس لیے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے۔ ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے حضرت عبداللہ بن جبیر نے کلمہ پڑھا، تجارت کرتے تھے، جانور خریدا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے جریر ابن عبداللہ حضور کوئی وظیفہ؟ تو میرے حبیب نے فرمایا ہر بندے کی خیر خواہی کرنا، کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش، سوچنا تیری طرف سے کسی کو فائدہ، ایسا شجر سایہ دار بننا کہ کوئی آئے تو پھل کھائے، کوئی آئے تو تیرے سائے میں بیٹھے، کوئی آئے تو تیری ٹھنڈی چھاؤں کی بات کرے۔ الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے، میرا سارا دین بھلائی ہے، بھلے کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جانور خریدا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن گیا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، 3 دینار کا سودا طے ہو گیا۔ آپ فرماتے مجھے اس نے دے دیا، میں نے اس سے لے لیا۔ جب میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا میرے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا نرم ہے، یہ تو تنگ نہیں کرے گا، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھاگتا نہیں، یہ جو ہے شرارت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں یہ تیرا گھوڑا 3 دینار کا نہیں بھائی، یہ 6 دینار کا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا اچھا ہے۔ یہ بات کہتے ہی چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھے، جب اسے بگایا تو کہنے لگے یہ سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے ضد ہی نہیں کی مجھے بیچنے دیا ہے، یہ تو 9 دینار کا ہے۔ یہودی کو 9 دینار دیے، اور جب جریر ابن عبداللہ پلٹے تو یہودی نے آواز دی، کہنے لگا جریر
وہی بیپاری ہے تو یا کوئی نیا ہے؟ تو وہی ہے یا کوئی نیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار میں وہی ہوں۔ تو کہا یار تو 3 دینار کا تو نے خریدا تھا، تو لے جاتا، یہ تو 6 دینار کیوں دے رہا ہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رو پڑے، فرمانے لگے پہلے میں صرف بیوپاری تھا، اب میں ساتھ محمدی بھی ہو گیا ہوں، اب میں ساتھ رسول اللہ کا غلام بھی ہو گیا ہوں، اب میں غلام مصطفیٰ بھی ہو گیا ہوں، اور کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے مجھ سے کہ میں خیر خائی کروں گا، بھلا کروں گا۔ میں نے 9 دینار کا خریدا ہے، بازار جاؤں گا تو 12 کا بیچوں گا، 3 دینار کا مجھے پھر نفع ملے گا، میں تجھے دھوکہ کیوں دوں؟ یہ کہہ کہ جیسے ہی سواری کا رخ پھیرا، وہ یہودی چھلانگ لگا کے پیچھے بیٹھ گیا، کہنے لگا بازار بعد میں جانا، پہلے مجھے بھی ذرا رسول اللہ کا دیدار کرا دے، مجھے بھی وہاں لے جا۔ میرے بھائی، کردار، عمل، افکار، نظریات، ہمارے پاس وہ تھوڑے دن بیٹھتا ہے بھاگنے لگتا ہے، دوڑتا ہے، ہماری زبان میٹھی نہیں، ہمارا لب و لہجہ، ہم دوسرے سے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں اگر اس نے فائدہ دیا تو اس کی تعریفیں، اور اگر فائدہ نہیں دیا اس نے، اگر ہمارے جو ہے وہ اس پر مفادات پر پورا نہیں اترا تو مخالفت کریں گے، اس میں عیب تلاش کریں گے، اس آدمی کو برا بھلا کہیں گے، اس کی کوتاہیاں بیان کریں گے۔ یہ کہ ہمارے جو ہے وہ معیار میں پورا نہیں۔ پہلی سب سے بات یہ ہے، ہمیں بیدار ہونے کے لیے سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری بڑی چیز بیدار ہونے کے لیے دستور کو سمجھیے، منشور کو سمجھیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کہنے لگے حضور دیکھیے کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنا اچھا موقع ہے، اور کس قدر اللہ نے حالات ہمارے حق میں کر دیے کہ حضور ایک مسلمان میدان میں نکلتا ہے تو کافر دوڑنے لگتے ہیں، کافر بھاگنے لگتے ہیں ایک مسلمان میدان۔ حضور کس قدر اللہ نے فضل کیا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈی آہ بھری حضور نے، اور کریم محبوب نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا، آج ایک مسلمان سینکڑوں کافروں کو بھگا دیتا ہے، یہ یاد رکھنی آپ نے حدیث کا، ایک وقت ایسا آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان اس کے آگے دوڑ رہا ہوگا، بھاگ جائیں گے مسلمان، بھاگیں گے، ایک کافر کے آگے بھاگ رہے ہوں گے مسلمان۔ صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو، آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے۔ ان کے لیے یہ بات اچنبھا تھی، ان کے لیے یہ بات انوکھی تھی، یہ انفرادی بات۔ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتلا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک مسلمان، آج تو یہ وقت ہے کہ ایک مسلمان 1000 کافر کو بھگاتا ہے، اور ایک کافر 1000 مسلمان کو بھگائے گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بڑی کثرت سے ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہمیں جنگ نہیں کرنی آتی ہوگی؟ فرمایا نہیں، جدید اسلحے ہوں گے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہوگی میری امت۔ حضور پھر وجہ کیا ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے، وہم نہیں، وہن، واو ہے نون، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن آ جائے گا تمہارے اندر۔ حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور وہ کس بلا کا نام ہے، وہ کیا ہے کہ جو آئے گی اور ایک کافر 1000 مسلمان کو بھگائے گا؟ وہ وہن کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا وہن یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، موت سے تمہیں کراہت آئے گی، تمہارا مرنے کا دل نہیں کرے گا، موت کی کوئی تیاری نہیں، تمہیں پیار ہو جائے گا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کی مال کی اور شہرت کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، اور کتنے سخت لفظ حضور نے بیان فرمائے۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا تو اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو بکری نظر آ جائے تو کھا جاتا ہے، اور فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑے جائیں، اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی پیسے اور شہرت کی محبت انسان کے دل میں، ایمان میں تباہی پیدا کرتی ہے۔ بخاری مسلم تباہی کر دی۔
پوچھ کے دیکھیں کسی سے کہ تیرا پیسے کے ساتھ پیار کتنا ہے، پوچھ کے دیکھیں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے آ کے کہا حضور آپ کا مال کا بھرا ہوا ایک مال بردار آپ کا بہت بڑا جو تھا، یوں سمجھ لیں ٹرک آپ کا مال کا بھرا ہوا، وہ آپ کا سمندری سفر پر جہاز جا رہا تھا، حضور وہ سارا نکل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ چلا گیا ہے۔ چھوٹی سی تجارت کرتے تھے شروع میں غوث اعظم، بعد میں انہوں نے آ کے کہا حضور وہ سارا ڈوب گیا ہے پانی کے اندر مال۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، ڈوب گیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور بچ گیا، فرمایا الحمدللہ۔ لوگ کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب تم نے کہا ڈوب گیا تو میرے چہرے کا رنگ تو نہیں بدلا تھا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا جب مل گیا تو پھر بھی رنگ تو نہیں بدلا تھا؟ کہا حضور نہیں۔ تو کہا الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ فرمانے لگے مال نہ بھی رہے تب بھی الحمدللہ، آ جائے تب بھی الحمدللہ، اس لیے کہ نہ میں مال کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ پیار کرتا ہوں، میں تو صرف اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے بھائی اتنی دولت سے محبت، تقریریں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں بکتی ہیں، معاذ اللہ ریٹ لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں۔ لوگ پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کتنے پیسے لیں گے آنے کے، نعت خواں صاحب کتنے پیسے لیں گے؟ ریٹ لگتا ہے معاذ اللہ، جج کا ریٹ، وکیل کا ریٹ، تاجر کا ریٹ، ہر شخص کا یہاں ریٹ لگتا ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگتا ہوا انسان 10 روپے 20 روپے کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے والا، 100 روپے نفع کے لیے خدا رسول کے نام پر جھوٹی قسم کھا جانے والا، اللہ رسول کو وسیلہ بنانے والا، معاذ اللہ ایمان کے ساتھ اتنے کا آیا ہے، ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کو بیچ لانے والا حبیب کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا قسم کھا کے مال نہ بیچنا، مال تیرا بک جائے گا، برکت تیری اللہ لے جائے گا۔ میرے بھائیوں اس دولت کے ساتھ تو میرے نبی نے محبت فرمائی نہیں، اس کی طرف تو توجہ کی نہیں۔ ہم اپنا پیٹ پالنے نکلتے ہیں، کوئی نہیں پلتا، ساری زندگی وہ بھوک وہ ایسی ہے جیسے ازل کی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ رب کریم کے بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے رب کریم سے کبھی دولت کا سوال ہی نہیں کیا۔ فرماتے میں نے کبھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، پکی بات ہے، کہتے میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ضرورت کے دے دے، یہ بھی نہیں کہا، پر میں اس لیے کہ میرے رب میرے حال سے باخبر ہے، اس نے میری روزی کا وعدہ فرمایا ہے، یہ سوال مجھے اس سے کرنے کی ضرورت، اللہ سے مانگا ہی نہیں، کبھی پیسے کا سوال ہی نہیں کی، کبھی بات ہی نہیں کی۔ سنیں حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کے بیٹے ہیں سالم بن عبداللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، اسلام اسلام اسلام۔ سنیں اور غور کریں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق کے پوتے جناب سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر، پوتے حضرت عمر فاروق، آپ گئے حج کرنے، عمرہ کرنے، تو طواف کعبہ کر رہے تھے، طواف کعبہ کر رہے تھے تو ہشام بن عبد الملک گورنر تھا، مکے کا ملنے آ گیا، اس کو پتا تھا کہ یہ آئے ہیں حضرت تو میں کو خدمت کروں گا جیسے طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو بادشاہ صاحب آگے کھڑے ہو گئے، کعبے کے دروازے کے سامنے آپ کھڑے، کہنے لگا حضور میں کوئی خدمت کرنا چاہتا تھا، کوئی خدمت کرا لیں۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں، چل دوڑ جا، پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے۔ کہنے لگا حضور میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، آپ فارغ ہو کے آ جائیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف مکمل کیا، حرم کعبہ سے باہر نکلے، مسجد الحرام سے باہر گئے، سامنے بادشاہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور اب تو مسجد سے باہر آ گئے، آپ مہربانی کریں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی حکم کریں، مہربانی فرمائیں، نظر کرم کچھ ہو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ درویش آدمی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سیدھی سادی طبیعت، سیدھی سادی، سانو تخت ادارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ کہا بادشاہ کہنے لگا کچھ مانگ لے، مسکرائے اور
فرمانے لگے چل یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہے، دین تو ہے ہی نہیں، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب ہے تجھ سے دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور ہاں۔ آنکھیں جھکی، ان میں آنسو آئے۔ فرمانے لگے او بیوقوف، دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی جس نے بنائی ہے۔ اس نے کہا حضور کیا کریں؟ اٹھے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے میرا نام سالم ہے، اور میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اور میرے دادے کا نام فاروق اعظم ہے، میں عمر فاروق کا پوتا ہوں۔ میں نے تو کبھی رب کریم سے دنیا نہیں مانگی، اور تیرے جیسے دنیا دار سے مانگو؟ جا دوڑ جا، نکل جا۔ میرے بھائی تھوڑا سا اس سے ناتا توڑے، خدا را نہ یہ کسی کی بنی ہے اور نہ کبھی کسی کی بنے گی، یہ کبھی اس ہاتھ میں تو کبھی اس ہاتھ، اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو قابو نہیں آتی؟ میرے حضرت صاحب کی بلیک جملہ کہا کرتے اور میں نے آزمایا ہے، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے دنیا کا طریقہ یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی طرف دیکھنے لگو تو یہ کہتی ہے ذرا ٹھہر جاؤ میں نے اور بننا سنورنا، اور ذرا ٹھہر جاؤ 10 منٹ بعد دیکھنا، پھر دیکھنے لگو تو کہتے نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد، اور اصرار کرو تو اٹھ کے بھاگ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں جو اس کی طرف سے رخ پھیر کے نکلتا ہے نا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں چاہوں تو زمین سونے کی بن جائے، میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ چلے، میں جس طرح میری طبیعت چاہے دنیا استعمال کروں، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف توجہ تھوڑا سا نا رخ موڑیں، تھوڑا دنیا داری سے رخ موڑیں، تھوڑا رب رسول کی جانب کریں، پھر بیداری پیدا ہو، پھر آپ کے مزاج کے اندر روحانیت آئے، پھر نماز میں دل لگے گا، پھر قرآن مجید میں دل لگے گا، پھر ذکر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ نماز پڑھ کے بھی تو یہی مانگتے ہیں نا اللہ روٹی دے دے، اے اللہ نوکری دے دے، اے اللہ فلاں چیز دے دے۔ جب توجہ ہی ساری ادھر ہے تو پھر میرے بھائی دل کیسے لگے گا؟ تیسری اور آخری بات، اس پر بھی غور فرمانا ہے۔ آپ حضرات پیدا کیا اللہ نے، ماں باپ دیے اللہ نے، وہ چاہتا تو معذور پیدا کرتا، وہ چاہتا تو ٹانگ نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی، وہ چاہتا تو اب نارمل پیدا کرتا، شعور نہ ہوتا، اس نے صحت تندرستی والا پیدا کیا۔ پھر وہ چاہتا تو جس طرح اس کی طبیعت چاہتی، اس کی منشا رضا الہی ہوتی اس طرح کا بناتا، اس نے حسین بنایا، خوبصورت۔ پھر چاہتا تو پتہ نہیں کس کے گھر پیدا کرتا، اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ پھر اس نے پروان چڑھایا، جوان کیا، قوتیں دی، پھر اس نے زمین میں رہنے کو جگہ دی، پھر اس نے خوبصورت بچے عطا فرمائے، پھر اس نے عزت اور وقار، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگنے کے، ہم سب کو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ بولیے بولیے اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عطا، ہر شے اللہ نے ہمیں دی۔ قبر میں زندگی کون دے گا؟ قیامت میں معافی کون دے گا؟ جنت میں مقام کون دے گا؟ سارا کچھ رب رسول ہمیں دیتے ہیں نا میرے بھائی۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم نے ان کے لیے کیا دیا؟ جو ان کے مطالبے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اس اللہ کے لیے۔ یہ مطالبہ تھا، ہم نے کیا دیا جواب؟ ہم نے کیا دیا؟ میرے بھائی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہر چیز دین کے لیے پیش کر دی، ہر چیز۔ یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل گزارا ہے، دین کے لیے کیسے دیں؟ وہاں تو حضرت بلال حبشی بھی دیتے تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی دیتے تھے، صہیب رومی بھی دیتے تھے، وہاں تو غربا، فقراء، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو کہنے لگے سونے آپ اعلان کرتے ہیں، میری طبیعت پسند نہیں کرتی کہ حضور آپ کے اعلان کے بعد کوئی شے گھر میں رکھوں، حضور میں ہر شے دینا چاہتا ہوں، میری ساری قبول کر لیں، میں مسجد میں سو کے گزارا کر لوں گا، میں اصحاب صفا کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ میرے حبیب نے فرمایا نہیں، سارا کچھ نہ دے، ایک حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں کے لیے رکھ لے۔ میرے بھائی صحابہ نے ہر چیز پیش کی میرے محبوب کو، ہر چیز دین کے لیے بار دی، قربان کر، ہر شے میرے نبی کے نام انہوں نے کر دی، جوانیاں بھی، زندگیاں بھی۔ بدر میں 313 لوگ شہید ہوئے،
ان میں سے کسی کی اولاد کو بعد میں نوکری نہیں ملی، حضور نے کہیں اعلان نہیں فرمایا تمہارے بچوں کو جاب ملے گی، عہدے ملیں گے، کسی کو نہیں ملا۔ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام جائیدادیں کوئی نہیں کی گئی، بعد میں نہیں کہا گیا کہ تمہیں کیونکہ تم لوگ شہید ہوئے ہو تمہیں جائیداد، کوئی شے ان کے نام دنیا داری کی نہیں کی گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور انہیں ملا کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور میرے ابا جی 10 بیٹیاں چھوڑ کے قرضے چھوڑ کے شہید ہو گئے، انہیں ملا کیا ہے؟ تو میرے حبیب پاک نے فرمایا جتنے شہید ہوتے ہیں اللہ پردوں میں رہ کے کلام فرماتا ہے، جب تیرا باپ گیا ہے تو اللہ نے پردے اٹھا کے باتیں کی، اللہ نے پردے اپنا دیدار رب کریم نے عطا فرمایا ہے، دیدار۔ اور صحابہ کو اس قدر زیادہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ دلچسپی تھی کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان کے اندر جب حضور نے ہمیں حکم دیا نا جانیں پیش کرو، تو صحابہ کہتے ہیں حضرت انس بن نضر حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، جناب انس بن نضر لوگوں کو اعلان کرتے کہتے دوڑ کے آؤ، بھاگو بھاگو جلدی میدان میں آؤ، دوڑو۔ کانس کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جو یہاں جان دے گا اسے جنت ملے گی، فٹافٹ نقد سودا کر لو، آ جاؤ۔ میرے بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے، اور پتہ صحابہ کو کیا پیغام دے کے گئے، امت مسلمہ کو کیا پیغام دے گئے؟ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہے میرے نبی پر، میرے نبی کی عزت پر اور میرے نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، ایک بندہ بھی جب تک تم میں سے زندہ اور موجود ہے۔ یہ پیغام تھا صبح سے لے کے شام تک، دو ایک کام کرنے آپ نے، دو ایک کام۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، کتنے بندے جی؟ اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، نمازی ہو گیا، برائیاں چھوڑ گیا، گناہ سے بچ گیا، ایک بندہ، تو فرمایا سمجھ لے اللہ نے تجھے دنیا کی بھی ساری خیر عطا کر دی ہے اور آخرت کی ساری عزت بھی عطا کر دی۔ اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، صبح سے لے کے شام تک کوشش کریں، کسی ایک کوئی نماز کے لیے لائیں، کسی ایک کوئی دین کی بات بتلائیں، کسی ایک پر ہی محنت کریں، کسی ایک کو ہی کہیں کہ یار یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، یہ بدی ہے، کسی ایک پر جد و جہد کریں۔ ہم تنہا رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمارے دوست ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، ہمارا پورا جو ہے ایک حلقہ احباب ہوتا ہے۔ آج سے اپنا ارادہ کر لیں، تحریک اصلاح معاشرہ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو میسج دے رہا ہوں، ارادہ کر لیں اس دن سونا نہیں، اس دن سونا نہیں جس دن کم از کم ایک شخص کو رسول اللہ کا پیغام نہیں دینا، اس دن سونا نہیں، ارادہ کر لیں آج نہیں تب آئے گی جب کم از کم کسی ایک کو کچھ نہ ہو سکے تو کسی کو ٹیلی فون ملا لیں، کہیں بھائی میرا دل کرتا تھا تجھ سے پوچھوں تو نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میرا دل کرتا تھا تجھ سے پوچھوں کہ آج تو نے قرآن مجید کھولا ہے کہ نہیں کھولا، کسی ایک کو پیغام۔ یہ پیغام جب ہم دنیا میں لے کے اٹھیں گے تو پھر امت میں یہ کبھی نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے کرنے سے سارا کچھ ہوگا۔ حضرت یوسف کو خریدنے کتنے لوگ آئے تھے؟ نام کس کا ملتا ہے جی؟ تو پتہ نہیں پہ دس دے رہے لوگ کس کا نام آتا ہے؟ وہ جو وٹی لے کے آئی تھی، نام صرف اسی کا ہے جس کا کام سب سے تھوڑا تھا، جس نے خریدا بھی، جو خرید کے لے گیا اس کا نام ہی نہیں آتا خریداروں میں، تو اپنا نام درج کرا، تو آگے بڑھ، دین کو بڑی ضرورت۔ نوجوان گمراہی کے اس وادی میں چلا گیا، بچہ میرے پاس آیا کہنے لگا صاحب گناہ کر کر کے تھک گیا، اب اپنے آپ سے گھین آتی، اور تڑپ کے کہنے لگا حضرت جی اس دن خودکشی کر کے مر جاؤں گا، گناہوں کے سبب سے کوئی سہارا نہیں ملتا جو پکڑ کے دلدل سے نکال دے، میں تنگ آ گیا ہوں گناہوں سے۔ میرے بھائی ملت سسک رہی ہے، ہم کسی کا بازو پکڑنے کو تیار نہیں، دائیں بائیں دیکھیں، گناہ بے سکون کرتا ہے، گناہ انسان کے اندر نفسانیت بڑھاتا ہے، لوگوں کو ضرورت ہے کوئی آگے بڑھے اور ان کا دامن تھامے۔ ہم اس اسٹیج سے پوری دنیا کے کفر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے سست ضرور ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گناہگار ضرور ہوئے ہیں، لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہوئے، اپنے دین کے غدار، قرآن مجید کے غدار نہیں ہوئے۔ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے،
بڑی جلدی کوئی محمد بن قاسم اٹھے گا اور ملت کے جوان جو سینوں میں جذبہ رکھتے ہیں یہ بھاگ کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے. بڑی جلدی کسی کونے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز پکارے گی آؤ دین کے لیے، اور سارے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے. بڑی جلدی کو نور الدین زنگی آنے والا ہے، بڑی جلدی کو طارق بن زیاد پیدا ہونے والا ہے، بڑی جلدی کوئی خالد بن ولید کا جانشین آنے والا ہے. یہ سارے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، اور پوری دنیا پہ جو پرچم لہرائے گا وہ محمد عربی کے دین کا پرچم ہوگا، وہ رسول اللہ کے نام کا پرچم ہوگا. کشمیر میں بھی رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، فلسطین کی مسجد میں بھی نبی پاک کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. عراق پھر سے آباد ہوگا، بغداد پھر سے آباد ہوگا، شام پھر سے آباد ہوگا، مصر کی یونیورسٹیاں پھر سے علم بانٹیں گی. انشاءاللہ گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، کوچا کوچا رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگے گا، اور پھر سے انشاءاللہ تعالی یہ پیغام امن پوری دنیا کو سنایا جائے گا. پھر سے ایک دفعہ رسول اللہ کا دین، یہ چونکہ ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا. اسلام زندہ باد، اسلام 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 اسلام. آخر دعوانا